الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. رواه البخاري ومسلم. رواہ الامامان البخاری و مسلم فی صحیحیہما. گرامی قدر سامعین، کتاب التوحید پڑھتے ہوئے ہم اس باب تک پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں شیخ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل کا بیان کہ اس امت کے کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اس امت میں کچھ لوگ شرک کریں گے، بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اس کا بیان. کیونکہ بہت سارے اہل بدعت اور قبر پرستی میں مبتلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا ہے. تو شیخ نے دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، اور پچھلے درسوں میں ہم 2 آیتوں پر گفتگو کر چکے ہیں. آج ہم تیسری آیت پر گفتگو کریں گے، جس میں سورہ کہف کی جو آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہف والوں کے بارے میں بیان کیا ہے: قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو لوگ اصحاب کہف کے معاملے پر غالب تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے. یعنی جب وہ لوگوں کی زندگی کا علم ہوا کہ اتنے سال سوتے رہے، پھر وہ جاگے، بیدار ہوئے، تو اس جگہ کو جہاں پر ان کے بارے میں، جس غار میں وہ سوئے تھے، وہاں پر ان لوگوں نے ان لوگوں کی وفات کے بعد یادگار کے طور پر وہاں مسجد بنا ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کر لیا کرتے تھے. تو اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا فرمائی، مدتوں وہ سوتے رہے، اور اس کے بعد وہ جاگے. اتنی مدت کوئی سوتا ہے تو سو نہیں سکتا بلا کھائے پیے اتنے برسوں تک. تو یہ ان کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی تھی، انہیں کرامت عطا فرمائی تھی. اس کرامت کی بنا پر بعد میں جو اہل بدعت آئے، جو صحیح راہ سے منحرف ہو گئے، ان لوگوں نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کر لی. تو اللہ نے یہ جو ہے بطور مذمت بیان کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنا لیا کرتے تھے. تو جب ہم سے پہلے کی امتوں نے جو کچھ کیا ہے، ہماری امت میں بھی لوگ کریں گے. تو اس لیے صالحین کی مسجدوں پہ قبروں کی تعمیر اس امت میں، امت محمدیہ میں بھی آ گئی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا ہے، اس امت کے لوگ ان کی راہ پر چلیں گے انحرافات میں، جیسا کہ ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر حرام ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بتایا ہے کہ اس امت میں لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے، اس لیے ایسی امت میں بھی، اس امت میں بھی، امت محمدیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کریں گے.
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ صالحین کے سلسلے میں ہمیں غلو سے بچنا چاہیے، اور صالحین میں غلو کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی قبروں کے پاس مسجدوں کی تعمیر کر لی جائے کہ لوگ وہاں آئیں گے اور ان سے تبرک لیں گے، صالحین سے اور ان کی قبروں سے تبرک لیں گے۔ اس طرح کا تصور قائم کرنا یہ سب غلو میں سے ہے اور یہ سب شرک کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد شیخ نے یہ حدیث ذکر کی ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیحین میں، صحیح بخاری میں 3456 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2669 نمبر پر جو حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، کہ تم اپنے پچھلے لوگوں کی، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم ان کی راہ پر ایسے ہی چلو گے جیسے کہ تیر میں جو ریشہ لگایا جاتا ہے، جیسے ایک ریشہ دوسرے ریشے کے برابر ہوتا ہے۔ تیر کے پیچھے جو ریشہ لگایا جاتا ہے، ریش پر لگایا جاتا ہے، وہ پر ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ تو جیسے ریشے پر، تیر کے پر جس طرح سے برابر ہوتے ہیں، ویسے تم بھی ان کی برابری کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے اور ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ سانڈا کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم وہاں بھی گھس جاؤ گے۔ یعنی یہ ایک معمولی چیز ہے سانڈا کے بل میں گھسنا۔ سانڈا جو ہے بل بناتا ہے، ضب جو بل بناتا ہے تو وہ اپنے نکلنے کا راستہ ایک رکھتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر وہ منہ بنائے رہتا ہے، حالانکہ وہ اس کے نکلنے کا اصل راستہ نہیں ہوتا۔ وہ دھوکے میں رکھنے کے لیے شکاریوں کو کہ اگر وہ اس سوراخ سے داخل ہوں گے تو وہ دوسرے سوراخ سے نکل جائے گا، اس سوراخ میں تلاش کریں گے تو تیسرے سوراخ سے نکل جائے گا۔ تو وہ اپنا سوراخ اس طرح بناتا ہے کہ اس کے کئی منہ ہوتے ہیں، تو یہ فریب دیتا ہے شکاریوں کو۔ تو اگر کچھ لوگ سانڈا کے بل میں گھسے ہوں گے تو اس امت میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سانڈا کے بل میں گھس جائیں گے، جبکہ ایک معمولی چیز ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، تمام چیزوں میں اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے اور ان کی راہ پر چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر اور کون مراد ہوں گے؟ سب سے قریب یہی امت ہے تو یہی لوگ مراد ہوں گے، کہ اور اس کے پیچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ سب سے قریبی ہیں جن کے آثار ہم تک پہنچے ہیں، تو انہی کی راہ پر یہ بھی چلے جائیں گے۔ تو کتنی باریکی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملات بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کریں گے اور بت پرستی میں اور کھلے شرک کا ارتکاب کریں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے مطابق اور اللہ کے بتانے سے کہتے تھے۔ وہ اللہ کہ جو مستقبل کی ساری باتیں جانتا ہے اور اپنے نبی کو اطلاع دی، اور جو آپ کو اطلاع دی اللہ تعالیٰ ہی اسے وجود عطا کرنے والا ہے۔ تو اس میں آپ کے سچے نبی ہونے کی ایک اہم نشانی ہے کہ آپ نے جو بتایا اس طرح ہوا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث میں کفار کی مشابہت سے خبردار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً جو اللہ کے شرک میں وہ مبتلا ہو گئے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں جو پڑ گئے، اس سے اہل اسلام کو دور رہنا چاہیے اور اہل اسلام کو حلال چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، حرام سے دوری اختیار کرنا چاہیے، توحید پہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور شرک نہ صرف شرک سے بلکہ شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔